حرام چیزیں کبھی دل کو سکون نہیں دیتی، یہ وقتی خوشی تو دیتی ہیں مگر ضمیر اور نفس کے درمیان ایک جنگ چھیڑ دیتی ہیں جو مسلسل ملامت کرتا ہے، اور جس لمحے نفس کی بات ٹھیک لگنے لگے تو سمجھ جائیں آزمائش شروع ہو گئی۔ یہ جو لوگ زیادتیاں کرتے ہیں نا، دل توڑتے ہیں، دکھ دیتے ہیں، اسے سہجو اور اپنا معاملہ اس انصاف کرنے والے رب پہ چھوڑ دو، بے شک وہ تمہارے ہر درد کو اپنے عدل سے دور کر دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، دوسروں کے گناہوں کے متعلق باتیں نہیں کرتا، اپنے مال میں سخاوت کرتا ہے جو دوسروں کے پاس ہے، اس سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے اور لوگوں کی طرف سے دی جانے والی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکین سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ منفی سوچ کچھ لوگوں کے ڈی این اے میں شامل ہوتی ہے، آپ انہیں دنیا کی کوئی بہترین بات بھی بتا دیں، وہ اس میں سے کوئی نہ کوئی خامی ڈھونڈ نکالیں گے۔ ایسے لوگوں سے کم از کم 1 میل کا فاصلہ رکھیں، کیونکہ منفی سوچ ایک ایسی کشش رکھتی ہے جو کامیابی، خوشی، سکون اور مثبت سوچ کو اپنے جہنم کی طرف کھینچنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، یہ بہت ہی غیر محسوس طریقے سے آپ کے چاہنے والوں کو بدل دیتا ہے اور آپ کو حیرت زدہ چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور تو غم کو بھی آسان کر دیتا ہے جب تو چاہے۔ تم اللہ کا اصول جانتے ہو، اس کے لیے جو چھوڑ دو گے وہ اسے بہتر عطا کرے گا۔ تم نگاہ چھوڑو، بدلے میں نگاہ عطا کرے گا، وہ تمہیں بصیرت دے گا، فہم و فراست کی نگاہ عطا کرے گا، اور تمہاری فراست کبھی خطا نہیں ہوگی۔ مومن اسی نگاہ کی وجہ سے ایک سوراخ سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا۔ جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے، ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے، اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے۔ یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو۔ مولا کائنات حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں، نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعا ہمیشہ جیت جاتی ہے، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو اور اب تمہیں مایوس کبھی نہیں ہونے دے گا انشاءاللہ۔ ہم تکلیف کے جس مقام پر بھی ہوں، ہمارے آس پاس ضرور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دکھ ہم سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں، انہیں دیکھ کر ہمیں شکر کی لاٹھی تھام لینی چاہیے تاکہ زندگی کا راستہ سہولت سے کٹ سکے اور اپنے دکھ کم لگنے لگے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں اکر کرنا چلو، تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ زبانوں کے پیچھے مت چلو، کوئی تمہیں ایسی کہانی نہیں سنائے گا جس میں وہ خود غدار ہو۔ بعض دفعہ خاموشی وجود پر نہیں دل میں اترتی ہے، پھر اس سے زیادہ مکمل، خوبصورت اور بامعنی گفتگو کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، اور یہ گفتگو انسان کی ساری زندگی کا حاصل ہوتی ہے، اور اس گفتگو کے بعد ایک دوسرے سے کبھی دوبارہ کچھ کہنا نہیں پڑتا، کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ہمیں جو ملا اپنا وہی ڈسنے میں ماہر تھا، نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں۔ محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں، محبت تو نہیں ملتی، خسارے ٹھیک ملتے ہیں۔ دوست ملتے ہیں، وہ سب دوست اس وقت تک دوست رہتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں گے، اس کے بعد کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوستی مطلب کا نام ہے، یا مطلب کا نام دوستی ہے۔ دوستی اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے بن بتائے اپنے دوست کی پرواہ کرے، صرف اس کے دل کو دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں، اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے؟ ایسے دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی دوست بناؤ، وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں۔
دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا ہے۔ دوستی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں ہے، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کو کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں۔ وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیسے کیا دکھانا ہے۔ اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں۔ صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا، آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے، صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکراہٹ میں چھپاتا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پہ شک کیا جائے، میری زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا، وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے۔ پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو جب کہ تم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہو؟ یہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا، تم کو خود تک لانے کے لیے، تمہارے بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے لیے، تمہارے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ ہمیں بار بار اس چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ فرماتا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے، یا یہ کہہ نہیں سکتے دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ ہمیں جو ملا اپنا وہی ڈسنے میں ماہر تھا، نہ جانے کیسے لوگوں کو سہارے ٹھیک ملتے ہیں۔ محبت کے بڑے ہم نے عجب دستور دیکھے ہیں، محبت تو نہیں ملتی، خسارے ٹھیک ملتے ہیں۔ دوست ملتے ہیں، وہ سب دوست اس وقت تک دوست رہتے ہیں جب تک آپ ان کے کام آئیں گے، اس کے بعد کوئی پلٹ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوستی مطلب کا نام ہے، یا مطلب کا نام دوستی ہے۔ دوستی اس کو کہتے ہیں جو بن دیکھے بن بتائے اپنے دوست کی پرواہ کرے، صرف اس کے دل کو دیکھے۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے دوست دنیا میں بنے ہی نہیں، اگر بنے ہیں تو کیوں نہیں ملتے؟ ایسے دوست صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہی دوست بناؤ، وہاں سے آپ کو دھوکہ نہیں ملتا، بلکہ وہ آپ کے پاس ہے مگر دیکھتا نہیں۔ دوست بن کر مشکل وقت میں ہمارا سہارا بنتا ہے۔ دوستی کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی بھی نہیں۔ رشتوں میں پختگی کا تعلق دوری یا قربت نہیں ہے، احساس سے ہے۔ اگر احساس ہے تو ہم اس کی مہک کو کوسوں دور رہ کر بھی محسوس کر سکتے ہیں، اور احساس نہیں ہے تو ایک چھت تلے بسنے والے بھی ایک دوسرے سے غافل اور بے نیاز رہتے ہیں۔ جو دوسروں کو بے چین کر دیتے ہیں نا، پھر اللہ بھی انہیں سکون نہیں دیتا۔ اللہ انصاف کرنے والا رب ہے۔ اگر زندگی میں آپ کبھی کسی ایسے فیز سے گزرے ہوں تو سب اللہ پر چھوڑ دیا کریں، وہ رب خوب اچھے سے جانتا ہے کب کہاں کیسے کیا دکھانا ہے۔
اپنی سچائی کو صرف اپنے رب کو بتایا کریں، وہ خود ہی حق اور باطل کو الگ الگ کر کے رکھ دے گا۔ کچھ فیصلے اللہ پر چھوڑ دیا کریں، پھر رب کو ہی طے کرنے دیں، صحیح اور غلط، کھرا اور کھوٹا، اچھا اور برا۔ آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ہر دل میں کچھ نہ کچھ درد ہے، صرف اظہار کا طریقہ مختلف ہے۔ کوئی اسے اپنی آنکھوں میں چھپاتا ہے تو کوئی اسے اپنی مسکراہٹ میں چھپاتا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب میری سوچ پہ شک کیا جائے، میری زبان سے نکلے جانے والے لفظ کو جھوٹ سمجھا جائے، لیکن میں پھر یہ سوچ کر خاموش ہو جاتا ہوں کہ میری سوچ سے میرا رب تو واقف ہے نا، وہ میرے دل کی حالت جانتا ہے، پھر مجھے لوگوں کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ تم مایوس کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم بالکل صحیح ٹریک پر چل رہے ہو؟ یہی تو وہ راستہ ہے جو اللہ نے تمہارے لیے بنایا تھا، تم کو خود تک لانے کے لیے، تمہارے بے سکونی کو سکون میں بدلنے کے لیے، تمہارے ادھورے پن کو مکمل کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ ہمیں بار بار اس سے چیزیں مانگنے کی یاد دلاتا ہے، چاہے وہ بڑی چیز ہو یا چھوٹی۔ اللہ فرماتا ہے بس مانگو اور مانگو، میں تمہیں دوں گا جو تم مانگو گے۔ اللہ بہت پسند کرتا ہے جب ہم اس سے کوئی التجا کرتے ہیں، کوئی فرمائش کرتے ہیں، اس سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم اکثر اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ جب ہم رنگین اور عارضی دنیا میں کھو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے یہی فیصلہ ہمارے لیے کیا ہے، ہماری قسمت پہ یہی لکھا ہے، اس لیے اللہ سے کچھ بھی کہنے کا، دعا مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ قسمت میں یہی لکھا ہے۔ اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ حقیقت کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اللہ نے آپ کے لیے چیزیں لکھ دی ہیں، اور اللہ کے علم اور اس کی اجازت کے بغیر دنیا میں کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے تبدیلی کے لیے نہیں پوچھ سکتے، یا یہ کہہ نہیں سکتے دعا کی طاقت بے پناہ ہے، دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ نصیب تک بدل سکتی ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل اور ناممکن نہیں ہے۔ رب کے لیے جینے والے دنیا کی چاہت کسی مصلحت کی آڑ میں بھی اپنے اندر آنے نہیں دیتے، ان کی دنیاوی ضروریات کا انتظام رب خود کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات رب کے لیے وقف کرتے ہیں، تو رب پھر ہر شے کو ان کی مدد اور حمایت میں لگا دیتا ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کے پاس دولت دے کر لالچ نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتا، میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتا ہوں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خیر خواہ ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، اور انسان کو بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، مگر انسان آج اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرتا ہے تو جلد بازی میں ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری دی گئی نعمتوں کا صحیح سلیقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے، لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دے۔ آپ کا اجر بہت قریب ہے، آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو دل میں ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر اللہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں
سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ روگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں۔ آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلیش، ہر بے بسی، ہر بے اعتنائی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے۔ کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا، منافقین کے دھوکے میں مت آنا۔ یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چیزیں مل جاتی ہیں، یقین جانے کہ کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ اچھی اور بہترین چیزیں لے لیتی ہیں۔ انسان کا گھر، انسان کی دنیا نت نئی چیزوں سے بھرتی ہی رہتی ہیں، جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں، خوبیوں کی ضرورت ہے، ایمان کی، خلاص کی، اخلاق کی، کہ ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں۔ ہم کسی کے لیے سیڑھی نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک نہ لے جا سکیں تو اسے کھینچ کر نیچے بھی نہ پھینک دے۔ ہم گڑھے کھودنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ان گڑھوں کو بھرنے والوں میں سے ہوں۔ آسانیاں پیدا کرنا ظرف ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔ کیا تم نے کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا ہے جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے، جو تمہیں بتائے کہ تم بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو، جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو، جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ذات ہے۔ اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو، اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، بات ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ رونا، غم کرنا، سسکتے رہنا، رات بھر نہ سونا، یہ سب انسان کی فطرت کا حصہ ہے، اور رونا حق ہے تمہارا۔ اگر رونا چاہتے ہو تو جی بھر کر رو لو، اتنا رو لو کہ یہ سارے کا سارا قرب آنکھوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ نیند نہیں آتی رات بھر تو جاگ لو، اللہ سے باتیں کر لو، اتنی باتیں کر لو کہ سارے سوالات، سارے الفاظ ختم ہو جائیں۔ یہ جو بھی غم، جو بھی پریشانی تمہیں تنگ کرتی ہے نا، اسے ایک ہی دفعہ باہر نکال دو، اسے اپنے اندر ہی دبا کر اپنی روح کا حصہ مت بناؤ۔ پھر خود سے اور اللہ سے یہ وعدہ کرو کہ جس چیز کے لیے آج روئے ہو اس کے لیے پھر کبھی نہیں رو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم رات بھر سوئے نہیں، اس کا سوچ کر کبھی نہیں جاگو گے۔ جس چیز کی وجہ سے تم لمحہ بلمحہ تڑپتے ہو، اس کی طرف واپس نہیں جاؤ گے۔ اور اس بات کو یاد رکھو کہ ہر چیز میں اللہ کی رضا ہے، عطا میں بھی اور قضا میں بھی۔ یہ دکھ درد تمہارے اس کی طرف سے تمہاری سزا نہیں ہے، یہ آزمائشیں تمہاری ماضی کی خطاؤں کا نتیجہ نہیں ہے، یہ بے سکونی تمہاری اس کی تم سے ناراضگی کی وجہ نہیں ہے، یہ اس کے طریقے ہیں تمہیں خود تک بلانے کے۔ یہ بے چینی بے وجہ نہیں ہے۔ وہ اپنے محبوب بندوں کو سزائیں نہیں دیا کرتا، وہ جن سے محبت کرتا ہے انہیں تکلیف میں نہیں چھوڑا کرتا، وہ تمہاری دعاؤں میں اٹھنے والے ہاتھ خالی نہیں موڑتا،
وہ تمہارے سجدوں میں بہتے آنسو بے مول نہیں چھوڑتا؟ وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی بڑے غور سے سنتا ہے۔ وہ تمہاری سسکتی فریادیں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے۔ وہ جب تمہیں سجدوں کی توفیق دیتا ہے تو تمہارا انتظار کرتا ہے۔ وہ جو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ بھلا کیسے تمہیں درد کی شدت سے گزار سکتا ہے؟ یہ بس آزمائش ہے جو وہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ اس کٹھن وقت میں تمہارا صبر تمہیں اپنے رب سے ملا دیتا ہے۔ جب صلے کا وقت آتا ہے تو وہ اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتا ہے۔ جب کن فرمایا جاتا ہے تو آسمانوں کے فیصلے تمہاری رضا کے مطابق لکھ دیتا ہے، پھر وہ حاصل ہو جاتا ہے جو کبھی لا حاصل رہا ہو۔ پھر وہ نوازتا ہے ایسے کہ ہر ممکن کا روپ ڈھال لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے نہ مانگا کرو، بلکہ اللہ کو اپنا دوست بننے کے لیے مانگا کرو۔ کسی وجہ کے تحت اس کو یاد نہ کیا کرو، بلکہ اس کو راضی کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرو۔ دنیا کی عارضی چیزیں نہیں بلکہ اللہ کی دوستی مانگا کرو، کیونکہ جب تمہاری اس رسائی اللہ کی دوستی تک ہو جائے گی تو بھی پریشانی کیسی اور دکھ کیسا۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس کا کوئی بندہ ہی اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنے کی جستجو کرو گے تو مشکلات کے دروازے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے، ساری تکالیف دور کر دی جائیں گی، ہر درد کا مرہم بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف چل کر آئے گا تو میں دوڑ کر جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کو بناؤ، اس سے لاڈ کرو جیسے اپنے سب سے اچھے دوست یار سے کرتے ہو۔ اپنی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اللہ کو بتاؤ، چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، جو بات بھی دل میں ہے جو تمہیں پریشان کر رہی ہے اس کا تذکرہ اللہ سے ہی کرو۔ تمہیں جلدی احساس ہو جائے گا کہ کیسے تمہاری روح میں ایک سکون سا آ گیا ہے، کیسے تمہارے ہر سوال کو تسلی مل گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست بننے پر تمہیں تہجد کے سجدوں تک لے آئے گا۔ تمہاری دلی مرادیں چاہے پوری ہوں یا نہ ہوں، تمہیں بے شک وہ ملے یا نہ ملے جو تم مانگ رہے ہو، لیکن تمہیں اللہ ضرور مل جائے گا۔ کیا یہ کافی نہیں؟ بتاؤ، کیا یہ کافی نہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گر گرا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنی بڑی بیماری میں اتنے عرصے کے بعد جب صحت عطا کی گئی تو اللہ پاک نے پہلے سے بھی زیادہ نعمتیں ان کو عطا کی۔ حالانکہ وہ سب جو پہلے تھا وہ تو تباہ ہو چکا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف ہی آہوزاری اور شکر گزاری کرتے رہے اور مانگتے رہے، تو اللہ پاک نے بھی ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما دیں۔ ہم نے بھی ہر حال میں اسباب کو اختیار کرتے ہوئے صرف اللہ پاک کی رحمت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سب کے کام بنائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ اس کا سکون کہاں رکھا جائے۔ فرشتوں نے کہا کہ اس دنیا کے سب سے اونچے مقام پر۔ جواب ملا نہیں، انسان وہاں پہنچ جائے گا۔ فرشتوں نے کہا پھر اسے سمندر کی گہرائی میں رکھ دیا جائے۔ جواب ملا یہ وہاں بھی اتر جائے گا۔ فرشتوں نے کہا پھر اسے ریگستان کے ذروں میں رکھ دیا جائے۔ جواب ملا یہ ذروں کو گن لے گا۔ فرشتے سوال کرتے ہیں اسے پھر کہاں رکھا جائے؟ جواب ملا میں اس کا سکون اس کے اندر ہی رکھوں گا، یہ پوری کائنات میں تلاش کرے گا، لیکن جب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جائے گا تو پھر اس کو کہیں سے آواز آ جائے گی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، اپنا تو بن جا۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑے سے بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل اور دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے، اور اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے، وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اس نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا
تمہیں دلاسا دینے والا، اس نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا، تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو، لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ کوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو، لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے، اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ چلیں آج آپ کی نظر ایک خوبصورت وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو کہ یہ ورد مجھے ایک ولی اللہ کی طرف سے ملا۔ جب سے ورد سے زبان ہوا ہے، تمام مسائل حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ہر دم چلتے پھرتے سفر میں زبان پر جاری رہتا ہے، جو کچھ بھی دل میں ہوتا ہے ذہن میں آتا ہے، حیرت انگیز طور پر پورا ہو جاتا ہے، اور میں حیران ہو جاتا ہوں۔ یہ سب اسی ورد کا کمال ہے، اور میرے دل کو یقین ہے کہ اس ورد میں سے ایک اسم یقیناً اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم سے ہر مسئلہ حل، ہر مشکل دور، اور ہر خواہش اور سوچ حیرت انگیز طور پر پوری ہو جاتی ہے۔ وہ ورد یہ ہے کہ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم ہو۔ جملہ مقاصد کے لیے ہر دم ورد زبان رکھیں، اور پھر دیکھیں اس کے کمالات کیا کیا ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی راز کا وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر کو سارا دن کھلا پڑھیں۔ سورہ کوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ جو شخص بھی کثرت سے پڑھے گا اس کی گھریلو زندگی میں برکت آئے گی، دشمنوں کی زبان بند ہوگی، جنات سے چھٹکارا ملے گا۔ رزق میں برکت کے لیے روزانہ سورہ کوثر 129 بار پڑھ کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں، پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی، کسی بھی جگہ ہجوم کبھی نگاہ نہیں رکتا، نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے۔ جس نے ٹھہرنا ہو وہ ایک ہی آواز پہ ٹھہر جاتا ہے، جس نے جانا ہو وہ 1000 آوازوں کے بعد بھی چلا جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کچھ نیا بتانے یا کچھ نیا سکھانے آتا ہے۔ کوئی خوش رہنا سیکھتا ہے، کوئی بس غم سے ستانے آتا ہے۔ ہر رشتہ اپنے اندر سے پرکھتا ہے، یہاں ہر شخص محبت کرنے نہیں آتا ہے۔ رفتہ رفتہ دل سے سب اتر جاتے ہیں، دوست خیر خواہ سب بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہاں وقت کہاں ایک سا رہتا ہے۔ آواز لگانے کی یہاں غلطی ہرگز مت کرنا، ایک پکار پہ بھلا اللہ کے سوا کون آتا ہے۔ مجھے رات بہت پسند ہے، رات ایک کیفیت لگتی ہے۔ رات وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ بلا جھجک اپنے رب سے سارے راز کہہ سکتے ہو، خود سے خود کی ملاقات کر سکتے ہو۔ دن میں جو کہے دبائے ہوں وہ یاد کر کے پھر سے مسکرا سکتے ہو، جو کوئی بات دل پہ لگی ہو اسے یاد کر کے آنکھیں نم کر سکتے ہو، کھڑکی سے ٹیک لگا کے اس کے تصور کو محسوس کر سکتے ہو، خود کو ہوا کے سپرد کر کے مدہوش ہو سکتے ہو۔ دل پہ کوئی بوجھ ہو تو سجدے میں جا کے یا ہاتھ اٹھا کے آنسو کی صورت میں اس بوجھ کو ہلکا کر سکتے ہو۔ ہمارے جیسوں کے لیے کسی نے قبر پر تازہ پھول نہیں آ کر رکھنے، اور نہ ہی ہماری جبینیں کسی کے بوسے کے لیے بنی ہیں۔ ہم بوجھ ہیں، فقط بوجھ ہیں۔ ہم جیسوں کے لیے کوئی آنکھیں منتظر نہیں ہیں، ہم جیسوں کے لیے کوئی بھی بار بار گھڑی نہیں دیکھتا۔ ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ کو پریشانی ہو اللہ کو یاد کریں، پھر دیکھیں وہ کیسے آپ کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ وہی تو ہے جو ظاہر اور باطل جانتا ہے، اسے آپ کچھ نہ بھی بتائیں پھر بھی وہ ہماری حالت سے واقف ہے۔ میں جب بھی پریشانیوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہوں تو دل ہی دل میں اللہ سے باتیں کرتا ہوں، اور جب قرآن پڑھتا ہوں تو اس انتظار میں ہوتا ہوں کہ کب اللہ مجھے تسلی دے گا، کب اللہ مجھے سکون دے گا۔ پھر کوئی آیت آنکھوں کے سامنے آتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، بھلا جس نے پیدا کیا وہ بے خبر ہے، وہ تو پوشیدہ باتوں کا جاننے والا اور ہر چیز سے آگاہ ہے۔ آیت کا ترجمہ کرتا ہوں تو آنکھیں آنسوؤں سے برسنا شروع ہوتی ہیں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے کہ مجھے تسلی دے رہا ہے۔ بس ہم ہی ہیں جو بھٹک جاتے ہیں، ورنہ اللہ تو سب کو تھام لیتا ہے۔ معجزے تب ہوتے ہیں جب ہمارے الفاظ ناکام ہو جاتے ہیں،
اور الفاظوں کی جگہ آنسو ہمارا حال دل بیان کرنے لگتے ہیں۔ جب ہمارے صبر کی آخری حد ہوتی ہے اور تمام دروازے بند نظر آ رہے ہوتے ہیں، مگر دل پھر بھی کہہ رہا ہوتا ہے بس تھوڑا صبر اور تھوڑا صبر اور، یہ راستے تیرا رب خود بنائے گا ایک نہ ایک دن۔ یہ دروازے جو تجھے بند نظر آ رہے ہیں، ایک دن تیرا رب ایک نہیں 100 دروازے کھول دے گا انشاءاللہ۔ رب کے لیے جینے والے دنیا کی چاہت کسی مصلحت کی آڑ میں بھی اپنے اندر آنے نہیں دیتے۔ ان کی دنیاوی ضروریات کا انتظام رب خود کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات رب کے لیے وقف کرتے ہیں، تو رب پھر ہر شے کو ان کی مدد اور حمایت میں لگا دیتا ہے۔ میں اپنے نفس سے بہت خوش ہوں، کیونکہ مجھے دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر کبھی رنج نہیں ہوتا، مجھے لوگوں کے پاس دولت دے کر لالچ نہیں ہوتا، میں کسی دوسرے کی قسمت پر رشک نہیں کرتا۔ میں اپنی زندگی اپنے نصیب کے ساتھ صبر و شکر سے جیتا ہوں۔ انسان کو زیب نہیں دیتا کہ جب اس کا اللہ رب العزت کمال کا مہربان اور خیر خواہ ہو، پھر بھی بندہ بے آس اور بے یقین ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جنہیں حالات ناممکن لگ رہے ہیں، میں ہر شے پہ قدرت رکھنے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں اور انسان کو بس ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہوتا ہے، مگر انسان آج اتنا مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا بھی کرتا ہے تو جلد بازی میں ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیری دی گئی نعمتوں کا صحیح سلیقے سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ زندگی کا اپنا ہی رنگ ہے، دکھ والی رات سویا نہیں جاتا اور خوشی والی رات سونے نہیں دیتی۔ جو لوگ تکلیف دے رہے ہیں، بات بات پر تانا دے رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں، تو آپ ایک بات کو یاد رکھیں کہ وہ رب کچھ نہیں بھولتا، وہ واقف ہے ہر زخم سے۔ لوگوں کے رویوں کو اس کے سپرد کر دے، آپ کا اجر بہت قریب ہے۔ آپ کے صبر کے اس سفر میں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے، مایوس مت ہوں، آپ کا رب سب دیکھ رہا ہے۔ زندگی میں کچھ چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی، کچھ غلطیاں جو ہم بھول نہیں پاتے، کچھ تکلیفیں جو دل میں ٹھہر جاتی ہیں، اور کچھ لوگ جو ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، پھر اللہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا اپنے مقرر وقت پر، اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ اس دنیا میں ایک قتل ایسا بھی ہے جس پر جنت ملنا یقینی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کا قتل۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ کچھ ٹھوکریں بڑی معتبر ہوتی ہیں، سیدھا اس کے دربار میں سر کے بل لا کھڑا کرتی ہیں۔ کچھ روگ بھی بڑے مبارک ہوتے ہیں، لگ جائیں تو آپ کو پہلے سے مختلف انسان بنا دیتے ہیں، آپ تخلیقی اور تعمیری بن جاتے ہیں۔ کچھ بے توجہیاں بڑی انمول ہوتی ہیں، آپ کی توجہ اور دھیان کو چہروں کے ہجوم سے نکال کر ایک ذات کی طرف مبذول کر دیتی ہیں۔ ایسے ہر درد، ہر ٹھوکر، ہر روگ، ہر خلیش، ہر بے بسی، ہر بے اعتنائی، ہر بے رخی، ہر بے توجہی کو سلام، جس نے آپ کو پہلے سے بہتر انسان بنایا ہو اور صاحب کن فیکون سے جا ملوایا ہو۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے، ہر دل کو سمجھنے کی خاطر بس خود سے لڑنا پڑتا ہے، کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کر مرنا پڑتا ہے۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لیں کسی نے اعتبار نہایت سلیقے سے توڑا ہے۔ زندگی تب سے آسان ہو گئی جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل بھی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے، نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، لیکن یہ دنیا اللہ والوں کو راس نہیں آتی۔ مگر تم غمگین مت ہونا، دنیا کا ساتھ ہونا اہم نہیں۔ اگر تمہارے پاس اللہ کا دیا قرآن ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اہل قرآن ہی در حقیقت اصل فلاح کے حقدار ہیں۔ کسی شک میں مت پڑنا
منافقین کے دھوکے میں مت آنا، یہی ہے واحد کلام اللہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ چیزیں مل جاتی ہیں، یقین جانے کہ کھوئی ہوئی چیزوں کی جگہ اچھی اور بہترین چیزیں لے لیتی ہیں۔ انسان کا گھر، انسان کی دنیا نت نئی چیزوں سے بھرتی ہی رہتی ہیں، جبکہ ہمیں دنیاوی چیزوں کی نہیں، خوبیوں کی ضرورت ہے، ایمان کی، خلاص کی، اخلاق کی، کہ ہم بہت اچھے نہ بھی بن سکیں تو بہت برے بھی نہ ہو جائیں۔ ہم کسی کے لیے سیڑھی نہ بن سکیں کہ اسے اوپر تک نہ لے جا سکے تو اسے کھینچ کر نیچے بھی نہ پھینک دے۔ ہم گڑھے کھودنے والوں میں سے نہ ہوں، بلکہ ان گڑھوں کو بھرنے والوں میں سے ہوں۔ آسانیاں پیدا کرنا ظرف ہے، اور یہ بھی نیکی ہے کہ راستے کی رکاوٹ نہ بنا جائے۔ کسی کی راہ میں ناحق مشکلات پیدا کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ آپ اس کی تو صرف دنیا خراب کر رہے ہیں، لیکن اپنی آخرت تباہ کر رہے ہیں۔